ہمارے ساتھ all the way from اسلام آباد جناب پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائی صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ, انہوں نے جوائن کیا. جی السلام علیکم سر. جی بات شام جو ہے سب, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. بہت شکریہ بہت شکریہ. امتیاز بھائی, انٹرو میں نے بتایا ریگارڈنگ فلسطین بہت جارحیت ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے, لیکن پوری دنیا خاموش ہے, اور خاص طور پر وہ طاقتیں جو اس چیز کو روک سکتی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا انفارچونیٹ یہ ہے سچویشن, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو طاقتیں رہ گئی, ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کا بھی جو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے OIC ہے ہماری, اور اس کو جو جس طرح ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوئے. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ چونکہ یہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے ان کا, اور جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہونا یہ اسی طرح ہوتے رہنا ہے. اور آپ کو پتا کہ پہلے بھی پاس میں بھی اسرائیل اسی طرح اپنی مرضی کے مطابق محاذ کھولتا رہا, اور اس کے بعد تباہی کر کے فلسطینیوں کے, اور سینکڑوں جو ہے اور ہزاروں بلکہ جو فلسطینی ان کو شہید کر کے, بچوں کو شہید کر کے, پھر اس کے بعد جب وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا رہا وہ اس کو پھر روک دیتا تھا. اب اس کا ٹارگٹ اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا ٹارگٹ ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو گریٹر اسرائیل والا پلان ہے نا, اب چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بے صبر ہو گیا, اب وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ غزہ پہ پورا اس کا کنٹرول ہو, اور اس لحاظ سے وہ پورا اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہا ہے. اور اب جو بڑی طاقتیں ہیں وہ تو بالکل وہ جو رنگ کے اندر جیسے ہوتا ہے نا, وہ آپ کہہ لیں کہ جو وہاں پہ جو رنگ ماسٹر اچھا, وہ رنگ کے اندر جو ہوتا ہے, جو امپائر ہوتا ہے, وہ امپائر جو ہے وہ اس کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ مارو اس کو نا, جیسے ہوتا ہے نا بندے کو پکڑ کے کوئی دوسرا کہتا مارو بھائی تم, تو اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے فلسطین کے بڑی طاقت خاص امریکہ جو ہے اور برطانیہ جو ہے یہ وہی رول پلے کر رہے ہیں. اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسانیت ہے سب سے پہلے, کیونکہ انسانیت کی بڑی باتیں کی جاتی ہے نا یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر. اب یہ ٹیسٹ ہے ان کا کہ انسانیت کیا ہے. انسانیت جو مذہب کے اوپر نہیں کرتی تفریق, اس میں کوئی کسی مذہب کا ہو پہلے وہ انسان ہے, اس کو انسانیت کا درجہ دیا جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, کسی مذہب کا ہو, وہ تو اپنا ایک پرسنل میٹر ہے نا, کوئی کسی فیتھ کو اپنائے ہوئے ہے. لیکن یہاں پہ بڑا کلیئرلی میں سمجھتا ہوں اینٹی اسلامک جو ان کی آپ کہہ لیں کہ سوچ ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ جہاں پر بھی نان مسلم ایریاز کے اندر, جہاں پہ نان مسلم رہتے ہیں, وہاں پہ کوئی ایشو آتا ہے تو وہاں پہ بڑی جلدی یہ طاقتیں گھستی ہیں اور وہاں پہ معاملہ سالو کر لیتے ہیں. جیسے ایسٹ تیمور کا آپ کو یاد ہے, انڈونیشیا کے ساتھ جو ایک جزیرہ تھا, اب کا وہ حل ہو گیا. لیکن کشمیر چونکہ مسلمانوں کا معاملہ ہے اس کو حل نہیں کیا گیا. فلسطین جو ہے وہاں چونکہ مسلمان رہتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح آپ نے دیکھا آئے دن ان کو مارا جا رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ بڑی انفارچونیٹ, اور یونائٹڈ نیشن جو میں پہلے بھی کہا تھا کہ وہ نان ڈیموکریٹک ادارہ ہے جس کی سیکورٹی کونسل کے اندر بڑی طاقتوں کو ویٹو کی پاور دے دی گئی ہے. ایک بندہ بھی, ایک جو بڑی طاقت جو ہے امریکہ, رشیا, چائنا یا UK, اگر ایک بھی یہ ویٹو کر دے تو بے شک ساری میجورٹی دوسری طرف چلی جائے. تو اب مجھے بتائیں کہ جب ایک اتنا بڑا ادارہ جو ہے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ادارہ ہے, بیسیکلی تمام جو ممبر سٹیٹس ہیں وہ اس کے اندر برابر ٹریٹ ہونے چاہیے, لیکن وہاں پہ انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ انہوں نے یہ ڈکٹیٹرشپ رکھی ہوئی ہے. تو ایکچولی یہ سارا آپ کہہ لیں کہ آئی واش ہے کہ ڈیموکریسی فلانی چیز ٹمکانی چیز, جہاں ان کا اپنا مفاد آتا ہے وہاں پہ. آپ نے دیکھا جب عراق پہ امریکہ نے حملہ کرنا تھا تو UN کی سیکورٹی کونسل میں جب اس کی ریزولوشن پاس نہیں ہو رہی تھی تو اس نے ریزولوشن وڈرا کر لی اور اٹیک کر دیا بغیر اس کی اپنا اپروول کے. تو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کے سامنے یہ, اور کہا گیا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن وہاں پہ ہیں, ویر ایز کے بعد تسلیم کیا کہ وہاں پہ وہ ویپنز نہیں تھے. تو یہی صورتحال ہے بڑی انفارچونیٹ. اس لیے OIC جو ہے, جو ہمارا ایک ادارہ ہے مسلم ممالک کا, اس کو اس میں لیڈرشپ رول ہے سعودی عرب کا, اور ان کا انفلوئنس بھی ہے, امریکہ کے اوپر بھی انفلوئنس ہے, اور باقی جو ہمارے ممالک ہے جیسے UAE ہے, اور ساتھ اس کے مصر کو دیکھ لیں آپ جو بالکل بارڈر پہ بیٹھا ہے, جو کہ پناہ گزینوں کو یا مہاجرین کو نہیں آنے دے رہا, جس نے بارڈر بند کیا ہوا ہے. تو یہ سارے ممالک جو ساتھ ساتھ ہیں, ان کو جو مسلمان ممالک ہیں, ان کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں چلو وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑائی میں کود پڑے, لیکن اپنا انفلوئنس استعمال کریں, اپنے گڈ آفیس استعمال کریں. انفارچونیٹ بات ہے امتیاز بھائی کہ رفح کا جو بارڈر ہے, رفح کراسنگ جو ہے, وہاں سے صرف 20 ٹرک جو ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے اندر جانے کی. اور دیکھیں پاپولیشن دیکھیں اور 20 ٹرکوں کی اجازت دیکھیں. مصر کو بھی تھوڑا اسٹینڈ لینا چاہیے اس بات پر. نہیں, یہ مصر میں دیکھو نا, کوشچن یہی ہے نا
کہ وہ اصل میں وہ لڑے ایز اپنی ایک آپ کیا لیں کہ صورت میں اپنے مذہب کی صورت میں. ہم جو ہیں یعنی فلسطین جو ہے ان کو مسلمان تو ہیں وہ, اب وہ مسلمان کے اندر بھی آپ نے تفریق پیدا کر دی نا. اب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں خاص طور جو بارڈر پہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں. مصر کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, وہ ان سے بات کر سکتا ہے. اس سے یو اے کے تعلقات بن چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی, اور انہوں نے تسلیم کیا ہوا اسرائیل کو, اور ان کے انٹرسٹ بھی ہیں اسرائیل کے یو اے کے اندر, سعودی عرب کے اندر. تو یہ گڈ آپ سے استعمال کر سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ آگے آئیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ بچے جو مر رہے ہیں, بچے جو زخمی ہو رہے ہیں, ان کی آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس پہ بچے رو رہے ہیں, اور ان کی مائیں جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں, باپ شہید ہو گئے ہیں, اور پورا تباہی ہے. آپ دیکھیں پوری یہ بلڈنگیں ساری گری پڑی ہیں, اور مطلب اس کے مجھے تو بڑا افسوس کی بات نظر آتی ہے کہ یہ اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہو سکتا ہے, اس کس چیز کا انتظار ہے. اور یہ جو بائیڈن صاحب ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, پریزیڈنٹ امریکہ کے ہیں, اب اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں کہ چل چلا والا معاملہ ہے نا, پتہ نہیں ہوتا زندگی کا, ویسے پتہ تو جوانی میں بھی نہیں ہوتا. ان کو ذرا سوچنا چاہیے, ان کو ذرا سوچنا چاہیے. دیکھیں نا, ہیومن بینگز کا خیال کریں, انسانیت کا خیال کریں, اور مطلب ایک حد تک ہی ہوتا ہے نا آپ پولیٹیکلی اپنے انٹرسٹ میں سپورٹ کرتے ہیں کسی طاقت کو, لیکن اس کے اندر تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کو جواب دینا ہے, انہوں نے چلو ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, انہوں نے گاڈ کو جواب دینا ہے, خدا کو جواب دینا ہے نا, جو تو جواب تو دینا ہے. یہ بھی عیسائی ہیں, یہ بھی عیسائی ہیں, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. میرا مقصد کہنے کا کہ ہمارے ہاں تو یہ دیکھیں نا, ہمیں تو اجازت ہے کہ ہم عیسائی اور جیو کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں. اس حد تک مطلب اسلام کے اندر آپ دیکھیں نا لبرل ہے اور سارا کچھ ہے. تو ہم تو حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں, اور یہ جو ہے ان کے جو انبیاء کرام جن کو یہ مانتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال کریں اور مطلب احساس کریں. صحیح, بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ جو لاڈلے آئے نہیں ہیں شان سے, یہ لائے گئے ہیں شان سے. اس پر اب ہم بات کریں گے. امتیاز بھائی آپ کیا کہیں گے, یہ جو آئے ہیں اتنی شان سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ ٹریپ کیے گئے ہیں, آئے ہیں کہ پاکستان میں تو آ نہیں رہے تھے, چلو کو اس طرح لے کر آ جائے, کیا خیال ہے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصل بات تو جا کے فیصلہ ہونا عوام کا, ٹھیک ہے نا جی, کہ عوام کس طرح جب الیکشن اگر ہوتے ہیں تو اس میں کتنے کے الیکشن حلقوں کو مینج کیا جا سکتا ہے. سارے حلقے تو مینج نہیں ہو سکتے نا, نہ ہی آپ کے پاس اتنا کوئی وسائل ہیں کہ وہ ہر حلقے پہ مینج کیا جائے. عوام جو ہیں ان کی اپنی ایک طاقت ہے, اور جب ظاہر بات ہے الیکشن کمپین شروع ہوئے گی, انتخابی گہما گہمی شروع ہو جائے گی, تو اس پہ پھر روکا بھی نہیں جا سکے گا نا. اور یہ جو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ٹھہراؤ سا آیا ہوا ہے, یہ سارا جھجک شجک اتر جائے گی, عوام جو کھل کے آنا شروع ہو جائیں گے, کارنر میٹنگز ہوں گی مختلف جگہوں پہ, جتنا مرضی ہو اس کو دبایا جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک اس وقت چاہے دکھانے کے لیے صحیح, لیکن وہ کرنا تو پڑتا ہے نا, الیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری تو پوری کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو ظاہر کورٹس موجود ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ موجود ہے, اور وہاں ججز ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں, آپ کہہ لیں کہ بڑے انڈیپینڈنٹ فیصلے ان کے آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک ٹھیک ہے انہوں نے ایک جلسہ کر لیا, پوری پاکستان سے انہوں نے بندے اکٹھے کیے ہیں, اور اس کے اندر وہ اگر کمپیریزن کریں ہم عمران خان کے جلسے کا جو 2011 میں اس نے کیا تھا اور اس جلسے کا, تو اس میں نظر آتا تھا کہ جو لوگ جو تھے وہ ایک طرح سے فیسٹیوٹی جیسی ہوتی ہے, وہاں پہ فیملیز آئی تھی, بچیاں آئی تھی, اور نوجوان بہت تھے, اور بڑے فلی چارج تھے, اور وہاں پہ آل دو بدو کھانے پینے کا ارینجمنٹ بھی نہیں کیا گیا تھا, لوگ اپنے طور پہ کر رہے تھے اپنا سارا کچھ نا. تو یہ بڑا فرق ہے, اور اس کے علاوہ اسٹرینتھ کا بھی فرق ہے. اب پورے ملک سے انہوں نے کر تو لیا, اب باقی جو آگے ایکٹیویٹی چلنی ہے, لیکن یہ اطلاعات آ رہی ہے امتیاز بھائی کہ لاہور کے جو نوجوان ہیں وہ اس جلسے میں شامل نہیں ہوئے. سارے جتنے بھی وہاں پر تھے لوگ, وہ پورے پاکستان سے گیدر کر کے ٹرانسپورٹ ان کو مہیا کر کے, اور مبینہ طور پر 2,000 5,000 روپیہ تک دے کر بھی وہ لے کر آئے ہیں ان کو. نہیں, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اب تو ایک تو جلسہ تو انہوں نے کر لیا نا, ٹھیک ہو گیا. اب یہ جلسہ جو ہے کوئی ریفرینڈم تو ہے نہیں, نہ ہی کوئی الیکشن کا اس کا کوئی فیصلہ ہوگا کوئی, ٹھیک ہے. پاپولیرٹی کا فیصلہ اس سے تو لگانا بڑا مشکل ہے نا. اب آگے جو ایکٹیویٹیز ہونی ہیں, آپ دیکھیے کہ اب میاں نواز شریف صاحب نے پھرنا ہے, اور اس کے علاوہ شہباز شریف ہے, ان کی بیٹی ہے اپنا مریم نواز ہے,
انہوں نے ساروں نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہیں وہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کتنی اسٹرینتھ رہی ہے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو جو پہلے انہوں نے جلسے کچھ کیے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا بڑے بری طرح وہ ناکام ہوئے, اس کے اندر وہ تعداد اتنی, تو وہ ایکچولی یہ اٹریکٹ کرنا لوکلز کو نا. اب لوکل جو ہے, لوکل سے مراد یہ کہ اس علاقے کے لوگ, اب اگر سندھ سے کچھ لوگ آ گئے ہیں, کے پی سے آ گئے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ ایک باقاعدہ ایک منظم سسٹم تھا جو ہمیں میڈیا پر چلتا رہا, وہ سارا ڈیٹیل چلتی رہی ہے کہ جب باقاعدہ ڈیوٹی لگی ہے کس نے کتنے لانے ہیں بندے, اور پھر ٹکٹوں کا اسی حساب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹکٹ کس کو دینی تو کس کو نہیں دینی. تو یہ تو تھا وہ. اب اس کو ہم اس طرح نہیں لے سکتے, اور آپ ٹھیک ہے 75,000 لاکھ کے قریب جو انڈیپینڈنٹ سرکلز ہیں وہ کہتے ہیں اتنی تعداد بن گئی تھی, لیکن اس کو ہم اس طرح نہیں لیتے ابھی, کیونکہ ابھی تو کیا کہتے ہیں کہ ہنوز دہلی دور است نا, ابھی تو الیکشن کی ڈیٹ آنی ہے, پھر اس کے بعد باقاعدہ کمپین چلنی ہے. اب میاں صاحب جو ہیں یہ اگر پھر ان کی نااہلی کا معاملہ بھی ہے, جو ظاہر بات ہے کہ جو وہ معاملہ بھی مجھے لگتا ہے سپیریئر کورٹس میں جائے گا اور وہاں جا کے الٹیمیٹلی فیصلہ ہوگا, اور ابھی تک تو یہ حل بھی نہیں ہوئے نا. بے شک ان کی سزا سسپینڈ بھی ہو جائے, یعنی 24 کو یہ دوبارہ جب پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو وہاں پہ اگر ان کی سزا سسپینڈ بھی ہو جائے اور ان کی بیل بھی ہو جائے اس کے اندر, تو ایسی صورت میں بھی ان کی جو نااہلی ہے وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی روشنی ہوئی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا نا, اس کے اندر انہوں نے ایک آئین کی جو آرٹیکل 62 وغیرہ ہے نا, ان کی انٹرپریٹیشن کی ہے اس کے اندر, اور اس کی روشنی میں انہوں نے ان کو نااہل کیا تھا تاحیات. اب جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا کانسٹیٹیوشن کی یا لا کی, وہ جو بھی ہوتی ہے وہ اس کا حصہ سمجھی جاتی ہے. سپریم کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے کانسٹیٹیوشن کی, اس کے اندر وہ جو ہے وہ سادہ میجورٹی کے ساتھ اس کو آپ کہہ لیں اوور رول نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ میں, اس کو آئینی طریقے سے آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے ہی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو کیا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی, جو بھی کرے اس کو, جو اگر وہ فائنلٹی اٹین کر لیتی ہے, تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آئین کہہ رہا ہے, دستور یہ کہہ رہا ہے. یعنی کہا کس نے ہے, انٹرپریٹ کس نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے, یہ کس نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا ہے, لیکن کس کے اوپر کہا ہے, آرٹیکل ہے آئین کا, تو اس کو آئین کا حصہ ہی سمجھا جائے گا اس انٹرپریٹیشن کو, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا مطلب اس کا سٹیٹس وہی رہتا ہے. تو اس لحاظ سے ابھی ان کے اوپر وہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر یہ نااہل رہتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہو جائیں گے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے پھر کہ ووٹ کدھر جاتا ہے. اور ووٹ بینک جو ابھی تک جو سرویز آئے ہیں اس کے اندر ابھی تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اگر پی ٹی آئی کے سارے لیڈر بھی چلے جائیں تو ووٹ ایکچولی ہے, پاکستان کو پتا آپ کی سیاست کے اندر ایک شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا ووٹ تھا, اس سے عمران خان کا ووٹ ہے. عمران خان کسی کو بھی نامینیٹ کریں گے, بے شک وہ خود اگر کسی وجہ سے ان کو نااہل بھی کر دیا جائے, کوئی سزا بھی دے دی جائے الیکشن تک, اور وہ الیکشن میں حصہ نہ بھی لے سکے, تب بھی ظاہر بات ہے اپنی ٹکٹیں تو فائنل کر سکتے ہیں نا. وہ جس کو ٹکٹ دیں گے, جس کا اشارہ کریں گے یہ میرا امیدوار ہے, چاہے وہ آزاد امیدوار بھی ہوگا تو وہ بھی عوام اس کو ووٹ ڈالیں گے. تو یہ اس کا کیا توڑ ہوگا, اس کے اوپر ابھی دیکھنا ہے کہ یہ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں پی ایم ایل این والے. تو ٹھیک ہے, ان کا مطلب آپ نے کہہ لیا کہ ریسیپشن جو ہے ٹھیک ہے ان کا ہو گیا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا ہے. اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ بایو میٹرک جو ہے ایئرپورٹ پہ ہو رہا ہے ان کا, اور پھر عمران خان صاحب کو وہاں بلایا جاتا تھا. اور ابھی تک جب سے بایو میٹرک شروع ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کوئی بھی کہیں بھی آؤٹ سائڈ پریمسز آف ہائی کورٹ کسی کا بایو میٹرک ابھی تک نہیں ہوا. یہ پہلی مثال بن گئی ہے, لیکن چلے اس کا فائدہ ہوگا, باقی لوگوں کو فائدہ ہوگا ان فیوچر, کیونکہ ظاہر اسی پریسیڈنٹ کو استعمال کر کے ہم اپنے کلائنٹس جو ہے جو نہیں آ سکتے ان کے بارے میں اس کا فائدہ اٹھایا کریں گے. ایک ٹریپ سمجھا جائے کہ جی وہ ویسے تو نہیں آ رہے تھے, چلیں یہی ان کو کہا جائے کہ جی ہم پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں, آ جائیں. تو جب پاکستان میں آئیں گے تو جو مقدمات ہیں ان کا فیس کرنا پڑے گا. نہیں میرا خیال ہے ٹریپ تو نہیں کیا, لیکن ٹریپ ہو گئے ہیں میرا, ہو جائیں گے آئی گیس. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا 14 مہینے شہباز شریف صاحب نے ایز پرائم منسٹر کام کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کہہ لیں کہ جیسا بھی ہے وہ جو جتنی مخالف جماعتیں تھیں, یعنی اکٹھی 12-13 جماعتیں, ان سب کو اکٹھا کر کے اس نے چلایا ہے اور فلیکسیبلٹی جو ہے ظاہر کی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے پہ وہ لندن میں جا کے ان سے ہی مشورہ کرتے تھے. نہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کو مشورہ نہیں کرتے تھے وہ. اس کو میں آپ کی چیز بتا دوں کہ یہ جو ان کا بزنس ہے نا, اس میں بھی شہباز شریف صاحب زیادہ ایکٹیو رہے ہیں اور وہی چلاتے تھے زیادہ. اگر دیکھا جائے نا تو شہباز شریف زیادہ سمارٹ ہیں فیصلوں کے بارے میں,
لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ ایک ظاہر امپریشن تو دینا تھا نا، ظاہر ہے کہ قائد ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں، کیونکہ یہ ان کی فیملی میں بڑوں کا احترام بڑا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بڑے بھائیوں کا یا بڑی بہن کا بڑا احترام کرتے ہیں. یہ فیملی کے اندر ان کا روایت ہے. یہ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو باقی جماعتیں ہیں جو اس کو نئی کولیشن کو بنتی ہے تو اس کا حصہ بن سکتی ہوں گی، وہ بھی یہی چاہیں گے کہ شہباز شریف دوبارہ آئے. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بڑا مشکل سا مجھے لگ رہا ہے. اب سپریم کورٹ میں اگر کوئی اپنے فیصلے کو ری وزٹ وہ کر لیں، کوئی ایسی پٹیشن آ جائے تو سپریم کورٹ کر تو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ سب سے آخری عدالت ہے. لیکن مقصد کہنے کا ہے کہ سو فار وہ جو الیکشن لا کے اندر 5 سال کی کنڈیشن ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ایز اے لائر میں جو سمجھتا ہوں، مے بھی میرا نالج کم ہو، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ اپلائی ہوتی ہے، اور یہ ابھی تک نااہل ہی ہیں. تو اچھا، اب یہ اگر نااہل ہی رہتے ہیں تو پھر ان کا آنے کا فائدہ ان کو کیا ہوا؟ ایسی صورت میں دیکھیں نا، بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان کی بیٹی تو پرائم منسٹر نہیں بنے گی ابھی جب تک شہباز شریف صاحب موجود ہیں، کیونکہ ظاہر اگر میاں نواز شریف نہیں تو پھر شہباز شریف ہے. اگر اس کے علاوہ پھر آپ دوسری آپشن دیکھ سکتے ہیں نا. ادھر بلاول بھٹو زرداری جو ہے، بلاول بھٹو زرداری بھی امیدوار ہے اس کا. اور ایک زمانہ تھا کہ آپ کو، جس سے آپ نے ذکر کیا انٹرو کے اندر بھی، کہ ایک زمانہ تھا کہ ان کو بڑا اس کو مطلب کہ ایک طرح سے لگ بھی رہا تھا کہ شاید نیکسٹ کینڈیڈیٹ وہ پرائم منسٹر کا ہوگا. اور آصف علی زرداری نے تو برملا کہہ بھی دیا تھا کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کہ میں اپنے بیٹے کو چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہو. اب ان کے پاس ایک اور سلاٹ بنتی ہے، ایک اور صورتحال بنتی ہے. وہی اس طرح کی بن سکتی ہے کہ وہ بھی یہ کہ سبجیکٹ ٹو نااہلی ختم ہو جائے. اگر نااہلی ختم ہو جاتی تو ایک صورت اور بھی بن سکتی ہے کہ یہ پھر پریزیڈنٹ کا عہدہ لے لیں. ٹھیک ہے نا، پریزیڈنٹ پاکستان کا. اب پریزیڈنٹ پاکستان جیسے وہ جو زرداری ماڈل تھا نا، اصل زرداری ماڈل، کیونکہ بینگ ہیڈ آف پارٹی پھر حکم تو اسی کا چلتا ہے نا، چاہے وہ پریزیڈنٹ بنے یا پرائم منسٹر بنے. تو ایسی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے دونوں بھائی اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی، ایک مرکز میں رہا پرائم منسٹر، دوسرا چیف منسٹر پنجاب رہا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ الیکشن کس طرح کے ہوتے ہیں، کتنے فیئر ہوتے ہیں، کتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، کتنا لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہے تمام پارٹیز کو، اور اس میں پھر عوام جو ہے اپنی رائے کا کیا اظہار کرتے ہیں. یہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. جی اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں، لیکن عدالت نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف کیس میں چیف جسٹس عطا عمر بندیال صاحب نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل شروع نہیں ہوگا. لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں امتیاز بھائی کہ وہ تو شروع ہو چکے ہیں. نہیں، وہ آج کی جو خبر یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے ایک انفارمیشن جو ہے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے، جس کو ہم سول مسیلینس میں کرتے ہیں نا، کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی چیز دینی ہوتی ہے کورٹ کے اندر کسی کیس میں. تو اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے ان کا ٹرائل جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے. تو انہوں نے کورٹ کو انفارم کر دیا. اب کورٹ کی کاروائی کل ہونی ہے. اب دیکھیے وہ کیا اس کے اوپر فیصلہ لیتی ہے، کیونکہ کل آپ کو پتا ہیرنگ ہے اس کی، اور اس میں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس میں مطلب اٹ آل ڈیپینڈس کہ کورٹ کیا ڈیسیژن دیتی ہے اس کو. جی چلیں ٹھیک ہے. امتیاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ.